السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عماد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹینمنٹ ود ایچ ایس۔ فیکٹس آف سپیس کے پارٹ 13 میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان انٹرسٹنگ فیکٹس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 1، اوسطن روشنی کو چاند سے زمین تک سفر کرنے میں صرف 1.3 سیکنڈ لگتے ہیں۔ زمین اور چاند کے درمیان فاصلہ صرف 2,38,855 میل یا 3,84,400 کلومیٹر ہے۔ نمبر 2، رات کے آسمان میں 88 تسلیم شدہ ستارے برج ہیں۔ یہ 88 برج زمین کے رات کے آسمان پر محیط ہیں اور ان کا مشاہدہ جنوبی اور شمالی نصف کرہ سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، کومیٹس کے مرکز کو نیوکلیس کہا جاتا ہے۔ دھول کی دھاریں جو کومیٹس کے پیچھے پھیلتی ہیں اسے کوما یا ٹیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 4، 240 قبل مسیح میں چینیوں نے ہیلے کومیٹ کی ظاہری شکل کو دستاویز کرنا شروع کیا۔ 164 قبل مسیح کے بعد ہر بار کومیٹ کے نظر آنے پر اس کی مسلسل ریکارڈنگ ہوتی رہی۔ نمبر 5، 2006 میں انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین نے پلوٹو کو ایک بونے سیارے کے طور پر دوبارہ درجہ بندی کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پلوٹو کشش ثقل کے اعتبار سے اپنے مدار کے گرد پڑوس پر حاوی نہیں ہے۔ نمبر 6، ہمارے نظام شمس میں 5 بونے سیارے پہچانے جاتے ہیں۔ ان بونے سیاروں میں سیریز، میک، ہومیا، ایرس اور پلوٹو شامل ہیں۔ بونا سیارہ سیریز ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا ایسٹرائڈ بھی ہے اور ایسٹرائڈ بیلٹ میں رہتا ہے۔ یہ واحد بونا سیارہ ہے جو بیرونی نظام شمسی میں آباد نہیں ہے۔ نمبر 7، مارس ہمارے نظام شمسی میں زندگی کے لیے مہمان نواز ہونے کا سب سے زیادہ امکان والا سیارہ ہے۔ 1986 میں ناسا کو وہ چیز ملی جو ان کے خیال میں مارس کی سطح سے برآمد ہونے والی چٹان میں خوردبینی جانداروں کے فوسلز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 8، ہیلے کومیٹ 26 جولائی 2061 کو دوبارہ زمین کے اوپر سے گزرے گا۔ اس مشہور کومیٹ کو آخری بار 9 فروری 1986 کو دیکھا گیا تھا اور یہ ہر 75 سے 76 سال میں صرف ایک بار زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ نمبر 9، زمین کے آدھے ریڈیس پر مشتمل ایک سیارہ ہے جس کی سطح ہیرو سے بنی ہے۔ 55 سینچری ای کا حجم آدھا ریڈیس ہونے کے باوجود زمین سے 8 گنا زیادہ ہے اور اس کی سطح گریفائٹ اور ہیروں سے بنی ہو سکتی ہے۔ یہ صرف 40 نوری سال کے فاصلے پر ہے اور سرطان کے برج کے نیچے آنکھ سے نظر آتا ہے۔ نمبر 10، ستارے مرنے سے واپس آ سکتے ہیں۔ کس نے سوچا کہ زومبیفیکیشن صرف زمین سے منسلک زندگی کی شکلوں تک محدود ہے جو برائنز کا مطالبہ کرتی ہے۔ سپر نووا کو اکثر زومبی سٹارز کہا جاتا ہے۔ LA قسم کے سپر نووا کو اکثر ان کی موت سے واپس آنے کی صلاحیت کے لیے زومبی ستارے کہا جاتا ہے۔ ان کی موت سے واپس آنے کی صلاحیت کے لیے زومبی سٹارز کہا جاتا ہے۔ جب ایک ستارہ مر جاتا ہے اور سفید بونا بن جاتا ہے تو یہ صحیح حالات میں ایک بہت بڑا سپر نووا بنا سکتا ہے جو پڑوسی ستاروں سے اتنا مواد چوس لیتا ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایک بڑے خلائی ڈیفبریلیٹر کی طرح۔ نمبر 11، اگلا سیارہ جسے ہم آباد کرتے ہیں وہ گلیزی 581c ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ جہنمی نما سیارہ مستقبل میں کولونائزیشن کی سب سے زیادہ ممکنہ منزل ہو سکتا ہے۔ ہمارے اپنے سورج سے بہت چھوٹے سرخ بونے سیارے کے گرد چکر لگاتے ہوئے گلیزی 581c انسانی زندگی کے لیے تقریباً مکمل طور پر مخالف ہے۔ اس کی اپنے سورج سے قربت کی وجہ سے سیارہ سمندری تالاب کی حالت میں پھنس گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گردش کرتے وقت نہیں گھومتا۔ نتیجے کے طور پر گلیز 581c کا آدھا حصہ ہمیشہ سورج کو گھور رہا ہے، درجہ حرارت سے لطف اندوز ہو رہا ہے جو چند مارش میلوز سے زیادہ ٹوسٹ کر سکتا ہے، جبکہ باقی آدھا مکمل اندھیرے میں ہے۔ کرۂ ارض کی صرف ایک چھوٹی سی عمودی پٹی ممکنہ طور پر انسان کے رہنے کے قابل ہے اور یہ اسی پٹی پر ہے جہاں مجوزہ کولونائزیشن واقع ہوگی۔ نمبر 12، خلا میں اڑنے والی ایک چٹان ہماری بنی نوع انسان کو مٹا سکتی ہے۔ خلا میں ملبہ بکھرا ہوا ہے، اگرچہ زمین پر ہمارے لیے زیادہ تر بے ضرر ہے، لیکن خوفناک طور پر یہ ہماری پوری نسل کے وجود کو خطرے میں ڈالنے کے لیے صرف 0.6 میل چوڑائی والی چٹان لیتا ہے، یہاں تک کہ تقریباً 130 فٹ کی چھوٹی چٹانیں ہمارے سیارے کو تباہ کن نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ شکر ہے سائنسدان ہمارے راستے میں آنے والے ممکنہ خطرات کے لیے آسمان کو دیکھنے اور ضروری دفاعی اقدامات کرنے کے قابل ہیں، اور اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو بلو کالر ڈیپ کور ڈرلز کا ایک گروپ ہے جو نسل انسانی کو بچانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ نمبر 13، کچھ ستارے ویمپائرز ہوتے ہیں۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ستارے دوسرے ستاروں پر ویمپائرک بوسہ کر کے مصنوعی طور پر جوانی کو طول دے سکتے ہیں؟ بلو سٹرگلرز کے نام سے جانے جانے والے یہ ستارے جوان رہتے ہیں، زیادہ گرم جلتے ہیں اور اپنے قدیم سرخ پڑوسیوں سے زیادہ نیلے دکھائی دیتے ہیں، جو ان سے دور ہائیڈروجن ایندھن کو چوستے ہیں۔ آہستہ آہستہ انہیں اس طرح مار دیتے ہیں جیسے کوئی ویمپائر اپنے شکار کو۔ نمبر 14، سیارہ گلیس 436b برف کی ایک جلتی ہوئی گیند ہے۔ اس فہرست میں اجنبی اندراجات میں سے ایک گلیس 436b گلیس 581c کے طور پر اس نظام شمسی سے ایک اور سیارہ ہے جو آپ کو فوری طور پر ہلاک کر سکتا ہے، لیکن ایک ایسا سیارہ ہے جو آپ کے ہلاک ہونے پر آپ کو الجھن میں مبتلا کر دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلیس 436b برف کی ایک گیند ہے جو 439 ڈگری سیلسیس کے بظاہر ناممکن درجہ حرارت پر موجود ہے۔ سیارے کے بظاہر جلنے کی واحد وجہ گلیس 436b پر پانی کی بہت زیادہ مقدار ہے۔ بظاہر کشش ثقل پانی کے مالیکیولز کو کرۂ ارض کے مرکز کی طرف اتنی مضبوطی سے کھینچتی ہے اور مالیکیولز کو ایک ساتھ اتنی گہرائی سے باندھ دیتی ہے کہ وہ بخارات نہیں بن پاتے اور اوپر کی برف پگھلنے سے قاصر رہتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔